نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ عبادت تو جوانی کی ہوتی ہے، بڑھاپے کی کیا عبادت ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے اللہ کے حکم کو معلوم کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ سورہ الحجر کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس وہ چیز آ جائے جو یقینی آنی ہے۔ گویا کہ یقیناً آنے والی چیز موت ہے۔ گویا کہ انسان کو زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس عبادت کا سلسلہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان سن بلوغت کو پہنچتا ہے۔ اس سے پہلے بھی جب اس کو عقل سمجھ آ جاتی ہے 8-10 سال کے بعد، لیکن جہاں تک فرض کا تعلق ہے تو جب ایک مومن یا مومنہ سن بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت ان کو اس کا حساب ہوگا اگر عبادت نہیں کی۔ جہاں تک جوانی کی عبادت کا تعلق ہے تو جوانی میں تو انسان توانا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس کو عبادت کرنے میں کوئی مشکل معلوم نہیں ہوتی۔ اگر مسجد میں چل کر جانا ہے تو وہ تو بھاگ کر جائے گا، ہلکا پھلکا ہے، توانا ہے، طاقتور ہے، کوئی مشکل اس کو پیش نہیں آئے گی۔ پھر جب قیام کرے گا، رکوع کرے گا، سجود کرے گا، تشہد میں بیٹھے گا تو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اس کی ہڈیاں، اس کے جوڑ ٹھیک سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور پوری باڈی اس کی بالکل انٹیکٹ ہوتی ہے، تو گویا کہ اس کو کچھ مشکل پیش نہیں آتی، آسانی ہی آسانی ہے۔ لیکن جہاں تک بڑھاپے کا تعلق ہے یا جب عمر ڈھل جاتی ہے، جب انسان کی ہڈیوں کے جوڑ جو کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کا جو امیون سسٹم ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر مشقت پیش آتی ہے قیام کرنے میں، یا اگر مسجد میں کہیں وہ بلندی یا پستی میں ہے تو وہاں چڑھتے یا اترتے وقت اس کو مشکلات پیش آئیں گی۔ اور کیونکہ حکم ہے آخری لمحے تک نماز کو ادا کرنا، تو لہٰذا بڑھاپے میں انسان کو مشکلات پیش آتی ہیں، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جو مشکلات پیش آتی ہیں، خاص کر عبادت کے ضمن میں، تو اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے، اس کا زیادہ اجر ملتا ہے۔ ایک بزرگ انسان اگر مسجد میں چل کر جاتا ہے، اس کو تکالیف ہیں، بہت ساری تکالیف ہیں، جسم میں ہر جگہ درد ہو رہا ہے، ٹانگیں کام نہیں کر رہی، کمزوری آ گئی ہے، ضعف آ گیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ آہستہ آہستہ مسجد کو پہنچتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اور اس کا یہ سلسلہ اس کے آخری لمحے تک جاری رہتا ہے، قائم رہتا ہے، تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو گویا جوانی کی عبادت کے مقابلے میں بڑھاپے کی عبادت کا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ کہنا کہ صرف جو یہ عبادت ہے یہ جوانی کی ہے، وہ نہیں۔ یہ ضروری ہے کہ جب انسان سن بلوغت کو پہنچ جاتا ہے اس وقت عبادات شروع ہو جاتی ہیں، نماز، روزہ جو بھی ہیں سب شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ جوانی کی عبادت ہے بڑھاپے کی نہیں، البتہ بڑھاپے میں اگر انسان زیادہ مشکلات اٹھا کر کے عبادت کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کی زندگی کا ہر ایک لمحہ، اور جب وہ بالغ ہوتا ہے، ادھیڑ عمری میں ہوتا ہے، بزرگ ہو جاتا ہے، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ضعیف العمر ہو جاتا ہے، وہ اپنی عبادت کو جاری رکھتا ہے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی زیادہ ثواب دے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔